जैसों से कहा एक दिन भी अगर तुम नहीं जाए तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हजरत अबू हुरैरा मुफ्ती आजम है, वहां के सारे मुफ्तियों के सदर है। 10 मुफ्ती थे मदीने मुनव्वरा में। हजरत अबू हुरैरा ये सारे मुफ्तियों के सदर थे। कहा अबू हुरैरा अगर एक मर्तबा भी तकाजे पी नहीं गए तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, ईमान के लाले निकल जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, आज हमने ईमान मेहनत को नहीं समझा, जिसकी वजह से हर आदमी अपने अपने शोबे में कह रहा है कि मैं भी दिन का काम कर, जिसकी वजह से हर आदमी अपने अपने शोबे में कह रहा है कि मैं भी दिन का काम कर। अभी वहां उलमा में बात कर रहे थे मौलाना साहब, तो एक आदमी ने ये खड़े के कहा, मुफ्ती ने, कोई मुफ्ती थी मदरसे, कहा हम मदरसे में पढ़ाते तो हम भी दिन का काम करते। कहा किसने बोला तुमको दिन का? बगैर उजरत के पढ़ाते आप? तो कहा नहीं। कहा जो चीज उजरत ली जाती है उसको दीन बोलते हैं। कहा हम मदरसे में पढ़ाते तो हम भी दीन का काम करते। कहा किसने बोला तुमको दिन का? बगैर उजरत के पढ़ाते आप? तो कहा नहीं। कहा जो चीज उजरत ली जाती है उसको दीन बोलते हैं। वो तुम्हारा काम कर रहे तुम, लेकिन दीन अलग शोभा है, 1 साल तुमको भी लगाना पड़ेगा। 1 साल लगाने को उलमा इकराम को बोले, 1 साल लगाया जा रहा है। बोझ बाज लोग मदरसे में पढ़ाने को भी दीन समझ रहे, ये भी बड़ा धोखा है। बोझ बाज लोग मदरसे में पढ़ाने को भी दीन समझ रहे, ये भी बड़ा धोखा है। वो अपनी जरूरत के लिए पढ़ा रहे, भाई अपनी जरूरत पूरी हो रही ना, बच्चों की जरूरतें है, पगार है, अपने शादियों का मसला है, घरों का मसला है, कहा ये जरूरतें पूरी करना ये शरीयत है, लेकिन उसको दीन समझ के कि मैं भी दीन का काम कर रहा, ये धोखा है। ये धोखा मौत पे खुल जाएगा। कोई आदमी नमाज पढ़ रहा तो कह रहा मैं दीनदार है। किसी ने आदमी ने मस्जिद बना दिया तो कहा मस्जिद तो बगैर दाढ़ी वाला भी बना देगा। मस्जिद तो ऐसा आदमी भी बना देगा जो कभी मस्जिद में नहीं आता। या कितने लोगों ने ऐसे लोगों ने मस्जिद नहीं बनाई जो मस्जिदों में नहीं आते। ऐसे लोगों ने लाखों रुपये नहीं दिए मदरसों में जो कभी मदरसे को नहीं देखते। ये तो बहुत से लोग, हिंदू लोग भी दान कर देते लाखों रुपए, और भी कोई काम नहीं दीन के, उनके दीन में। अक्सर एक बहुत बड़ी गलती हम लोगों से हो रही है कि चूंकि हम बगैर तरबियत लिए बयान शुरू कर देते हैं। इस जमाने में एक बहुत बड़ा मसला, ये बहुत बड़ा मसला, मैं तो बहुत अरसे से गौर करते करते इस नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि इस जमाने के फितनों और गुमराहियों का और दीन के बारे में गलत तस्वुर की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हर कसो नाकस बयान करने लगा। ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। लाखों ताबिईन में भी हर एक को बयान की इजाजत हज़रत उमर नहीं देते। अल्लाह का कैसे तारुफ कराया जाए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से कैसे करीब लाया जाए, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये वो मुश्किल फन है जो अल्लाह ने नबियों को सिखाया होता। यह हर कसो नाकस की बस की बात नहीं है। और ये इसी गालिबन एक बहुत बड़ी वजह है कि हर कसो नाकस जो बयान करने लगा तो इस अंदाज से बोलने लगा कि आम लोग अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा डर गए और उसकी रहमत से मायूस होने लगे। बाद मुहक्किक उलमा ने एक बड़ी गहरी बात लिखी है कि पिछली कौमों में जो शिर्क आया उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि उस कौम के गैर तरबियत याफ्ता वाज और बयान करने वालों ने अल्लाह ताला की सिफात जलाल का इतना तज़किरा किया कि आम आदमी डर गया और उसके जहन में आया कि भाई इतने जुल जलाल रब को राजी करना हमारे बस की बात नहीं। इसलिए उसके किसी मुकर्रब वली को ढूंढ लेते हैं और उनके यहाँ चादर चढ़ा देंगे, खुशबू लगा देंगे, कुछ फूलों के नजराना पेश कर देंगे और कुछ ऐसा काम कर देंगे तो वो राजी हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह से वो हमारी सिफारिश करा के हमारी मग़फ़िरत करवा देंगे, वरना अल्लाह तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं। बादशाह तक तो हर एक नहीं पहुंचता। बादशाह के जो दरबारी होते हैं उनमें से किसी तक पहुंचकर अपना काम
کروا لینا آسان ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات جلال سے کہیں زیادہ اپنی صفات رحمت کا تذکرہ کیا. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال فطری طور پر کھڑا ہوتا ہے. کل بھی میں نے اثر بات کے مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ بیان کرنا کوئی کھیل نہیں ہے. 10-20 سال بڑوں کی نگرانی میں بیان سیکھنا پڑتا ہے اور ڈانٹ کھانی پڑتی ہے, مار کھانی پڑتی ہے. بیچ بیان میں سے بیان رکوا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے. میں کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب میں جوانی کے جوش میں بیان کیا کرتا تھا تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کہیں چھپ کر سنا کرتے تھے. دوسرے بعض علماء کو میرا بیان سننے کے لیے بھیجتے تھے. اور ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ہوا کہ بھرے ہوئے مجمع میں میں بیان کر رہا ہوں اور بیان کے بیچ میں کوئی صاحب کھڑے ہوئے, کہا آپ کے والد صاحب نے کہلوایا ہے, بیان بند کیجئے, بیٹھے. یہ تماشا ہے, جو چاہے کھڑا ہو جائے. اس زمانے میں بہت چیزیں ایسی ہیں, میں کیا کروں. میں جس نوجوان کو دیکھو وہ پہلے ہی 3 دن اور 40 دن میں سرما لگاتا ہے, صافہ باندھتا ہے, اور کم سے کم ڈپٹی حضرت جی تو بن ہی جاتا ہے. اور زیادہ آگے بڑھتا ہے تو عصا دیتا ہے ہاتھ میں, حالانکہ اسی عصا سے اس کی پٹائی پہلے ہونی چاہیے. کیا ہے یہ کیا ہے؟ تم کو یہی 2 ایک سنتیں ملی ہیں ابھی تاکہ تم دوسروں کو دکھاؤ کہ میں کتنا بڑا بزرگ بن گیا. یہ تربیت کے رازوں سے ناواقفیت کی دلیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک عجیب حکم جاری کیا. قومیں اسلام میں داخل ہونے لگی, دنیا کی قومیں, ملکوں پر ملک. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہیں, تو اس کی داڑھی دیکھی, جس کا عمامہ دیکھا, اس سے مسئلہ پوچھنے لگے, جیسے آج کل ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایک چلی میں آئے اور دارالفتہ کھول کے بیٹھ گئے. ایک بندہ بھی یہ نہیں کہتا بھائی میں مولوی نہیں ہوں, بھائی میں مولانا نہیں ہوں. جی فرمائیے, پوچھیے طلاق کا مسئلہ پوچھیے, میراث کا مسئلہ پوچھیے. جو شہر کا مفتی اعظم بھی بتاتے ہیں وہ پسینے چھوٹ جائیں گے, وہ چلے والا بتا دیں گے. حضرت عمر نے حکم دیا, علماء اور فقہا جو ہیں صحابہ اور تابعین, ان کا مخصوص لباس مقرر کیا اور فرمایا جس شخص کو بھی میں علماء اور فقہا کے لباس میں دیکھ لوں گا بری طرح کوڑے ماروں گا سب کے سامنے. یہ ہے امت کا نگہبان. دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت میں جو بیان سکھایا گیا تھا وہ والا بیان نہیں تھا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے والا. مصیبت تو اس میں آ گئی. مجھے 2-3 گھنٹے بولنا ہے تو علم غلم تو بکنا ہی پڑے. 2-3 گھنٹے کا بیان تو وقت کا شیخ العزیز بھی آسانی سے نہیں کر سکتا. اس میں تو الٹی سیدھی باتیں اور کارگزاریاں جھوٹی بالکل سنانی پڑیں, کرامات سنانی پڑیں. یہ بیان 15 منٹ کا, 10 منٹ کا, 7 منٹ کا, 20 منٹ, بس ایسا ہوا کرتا تھا. سیدھا اپنا رونا, یہ تھا بیان. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر علماء کے سامنے بیان کرنے کے لیے ایک میواتی کو کھڑا کر دیا. بڑے بڑے علماء دیوبند, ان کے سامنے خود بیان کرنے کے بجائے ایک میواتی ان کے ساتھ تھی, ان سے کہا تم بیان. کیا بیان کیا انہوں نے؟
یہ ہے تبلیغ کا بیان. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت جی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں بیان کروں. میں کیا بیان کروں گا؟ میں تو اپنا دکھ اپنا رونا روتا ہوں کہ ہم تو گوبر پوچھتے تھے، مورتیاں گھر میں رکھتے تھے، ہمیں کلمہ نماز کا پتہ نہیں تھا. اور ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. یہ اللہ مولوی جی کا بھلا کرے، یہ آئے، ہم نے ان کو بھگایا، ڈانٹا، پھٹکارا، یہ برا نہیں مانے، پھر آئے. ایک دن ہم چلے گئے ان کے ساتھ تو ہمارا کچھ اچھا لگا، ہمارا کلمہ ہم نے سیکھا، ہم نے کچھ نماز سیکھی اور ابھی سیکھ ہی رہے ہیں. بس آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے امت کے جاہلوں پر رحم کی درخواست کرنے آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں کہ امت کے جو کروڑوں لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں، کچھ ان کی فکر بھی کر لیجئے. وہ یہ بیان ہو گیا. میں بڑے بڑے مشائخ اور اکابر کو میں آج صاف کہتا ہوں، اس وقت شروع میں اشکال تھا کہ یہ مولوی ریاض کیا کر رہے ہیں کہ ہر جمن بلاکی شبراتی کو بیان کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ شروع میں اشکال تھا. تو حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ اس کی بار بار تاکید کرتے تھے کہ بھائی تبلیغ میں تقریر نہیں ہے، یہ تقریر نہیں کرنی تم کو تو وہاں بس اتنی سی بات کہنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب ہوتا ہے. یہ بولو گے تو اس بولنے کی وجہ سے یہ یقین تمہارے دل میں اتر جائے گا، پھر بیٹھ جاؤ. نماز سے ہونے کا سب کچھ نماز سے ہوتا ہے، یہ بول دو اور بیٹھ جاؤ. سیدھی سادھی 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کی بات. یہ بیان نہیں ہے، یہ امت کی اصلاح کی کوشش نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں خالی ایک حلقے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ہزاروں کالجوں کے نوجوان ہم عرب ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ سارے فتنے کاہے کے لیے برپا ہوئے؟ یہ تماشے نئی نئی تحریکوں کے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ وہاں بھی یہی غلطی ہوئی ہے کہ نوجوان لڑکے کالجوں کے جوش سے بھرے ہوئے اور انہوں نے کچھ آیتیں پڑھی، کچھ آیتیں سنی، کچھ آیتیں جہاد اور قتال کی سنی، اس پر تقریریں سنی، جوش سے بھر گئے اور بس ان کو وہ کھڑے ہو گئے. پورے قرآن کی، پورے دین کی سمجھ اور اس کے مطابق امت کو لے کر چلنا یہ بہت نازک مسئلہ ہے. اسی لیے اس میں غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ ایک عام نوجوان کی ہمت ہی نہیں پڑتی کہ وہ اللہ کو راضی کرے. وہ انتظار کرتا ہے بڑھاپے کا. نہیں میرے دوستو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ مزاج دعوت کا نہیں ہے. اصلاح اور دعوت کا مزاج ایک ایسا دل کے اندر محبت کا، امید کا چراغ روشن کرتا ہے کہ بظاہر بڑے بڑے گناہوں میں پھنسا ہوا کوئی عزیز نوجوان لڑکا یا لڑکی، اس پر بھی کبھی بھی حقارت کی اور مایوسی کی نظر نہیں، کبھی نہیں. اور یہ بہت سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. اور جب تک کسی داعی کی صحبت میں رہ کر سفر اور حضر میں 10 سال یہ محبت بھری نظر انسان نہیں سیکھ پاتا، تب تک چاہے اس کے بیانوں کی شہرت پوری دنیا میں ہو جائے، اس کی